دل پھولوں کی بستی قسط نمبر 31۔ آپ نے اچھے بزنس کا انتخاب کیا ہے۔ ابتدا میں تھوڑی مشکل تو ہوگی، لیکن جلد سیٹ ہو جائے گا۔ میں بھی جلدی سیٹ ہونا چاہتا ہوں، اس نے بے اختیار کہا تو جواباً عدیل کا جملہ بھی بے ساختہ تھا، تاکہ چائے بنانے سے جان چھوٹے۔ وہ قدرے خجل سا ہو کر ہنس پڑا تو عدیل نے بغور اسے دیکھا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر اصل موضوع چھیڑتے ہوئے کہنے لگے، آپ جانتے ہیں شاہ سکندر، ہماری ایک ہی بہن ہے۔ اچھی تربیت کے ساتھ ہم نے اسے بہترین تعلیم دلائی اور آئندہ بھی اس کے لیے بہترین کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کی آپ ہمیں کیا ضمانت دیں گے؟ آپ کیسی ضمانت چاہتے ہیں؟ شخصی، مالی یا؟ عدیل کو نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، تو کچھ دیر سوچنے کے بعد عدیل کہنے لگے، مجھے صرف اپنی بہن کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے، اور خوشیاں ان ضمانتوں کی مرہون منت نہیں ہوتیں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہیں، ساری عمر بندہ صرف چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکتا، نہ صرف دھوپ میں۔ دھوپ چھاؤں کے سنگم سے ہی زندگی کا حسن نکھرتا ہے۔ جہاں تک شخصی ضمانت کی بات ہے تو اپنی ضمانت آپ خود ہیں۔ دوسرے یہاں کوئی کاروبار نہیں ہو رہا جو میں آپ سے مالی ضمانت طلب کروں۔ شادی ایک مقدس بندھن ہے، اور مجھے اس بندھن کی مضبوطی و پائیداری کا یقین چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک آپ کا گھر بار، دھن و دولت چھوڑ آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اکثر انسان جذبات میں ایسے فیصلے کر گزرتا ہے، لیکن بعد میں پچھتاوے صرف عورت کے حصے میں آتے ہیں۔ عدیل ذرا دیر کو خاموش ہوئے تھے کہ وہ بول پڑا، میرا فیصلہ جذباتی نہیں ہے، نہ ہی میں اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ میں وہاں اسی وقت جاؤں گا جب میری بیوی کو اس گھر میں وہی مقام دینے کا اعلان ہوگا جو اس گھر کی دوسری بہوؤں کا ہے۔ رہی بندھن کی مضبوطی و پائیداری کی بات، تو اس کے لیے میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ لکھ کر دوں یا میری زبان پر بھروسہ کر لیں گے آپ؟ آخر میں وہ بڑی بے تاب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، جیسے فوراً جواب سننا چاہتا ہو، اور اس پل عدیل کو اس کے جذبوں کی سچائی کا نہ صرف اندازہ ہوا بلکہ ایمان بھی لانا پڑا۔ تو قدرے توقف سے مسکرا کر بولے تھے، مجھے یقین مل گیا۔ وہ کتنی دیر سے نائلہ کی خوشامد کر رہا تھا کہ فون پر آسیہ کو بلا دے، وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن نائلہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ مقصد محض اسے تنگ کرنا تھا، اور احمد حسن نے پہلے نائلہ کا ساتھ دیا، پھر اس پر رحم کھاتے ہوئے بولا، بیچارے کو اس کی آواز سنوا دو نائلہ، ورنہ رات بھر جاگتا رہے گا۔ اچھا ہے، جاگتے رہیں، نائلہ نے لاپرواہی سے کہا تو وہ احمد حسن کو دیکھ کر بولا، یہ نہیں مانے گی تو یار تم خود ٹرائی کر لو نا، کیا پتہ قسمت یاوری کر جائے اور ادھر سے وہی ریسیو کریں۔ احمد حسن نے کچھ جھنجھلا کر مشورہ دیا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، اوکے میں چلتا ہوں۔ کیا مطلب؟ احمد حسن سمجھا وہ ناراض ہو گیا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں خواہ خواہ اتنی دیر سے اس لڑکی کی خوشامد کر رہا ہوں۔ اس نے نائلہ کو دیکھ کر کہا، تو جا کہاں رہے ہو؟ تمہارے مشورے پر عمل کرنے، یعنی گھر بیٹھ کر اطمینان سے ٹرائی کروں گا، وہ ملیں گی نہیں۔ اس کی مسکراہٹ پر نائلہ نے جل کر کہا تو وہ اسے مزید چڑھا کر بولا، پہلی بار میں نہیں ملے گی،
اور مجھے افسوس ہے تم نے چائنیز کا بڑا اچھا موقع گنوا دیا۔ میں رشوت کو حرام سمجھتی ہوں، نائلہ کہتی ہوئی جلدی سے کمرے سے نکل گئی تو اس کے ساتھ احمد حسن کا قہقہا بھی بے ساختہ تھا۔ پھر اپنے اپارٹمنٹ میں آتے ہی وہ آسیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا اور یہ سلسلہ رات تک چلتا رہا، کیونکہ دوسری طرف کبھی میمونہ بھابھی فون اٹھاتی تھیں، کبھی عدیل، اور ایک بار ابا جی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جس کی آواز سننا چاہتا تھا وہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ اسے سچ مچ اس پر غصہ آنے لگا کہ وہ اتنی بے خبر کیوں ہے۔ فون کی بیل پر اسے گمان کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے، اور اسی کیفیت میں وہ بار پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جب دوسری طرف اس کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چیخ پڑا، کہاں ہو تم؟ میں اتنی دیر سے تمہیں غالباً سوچ کے مطابق کہنے جا رہا تھا پکار رہا ہوں کہ احساس ہونے پر خاموش ہو گیا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت دیر سے فون کر رہے ہیں اور میں ریسیو اس لیے نہیں کر سکی کہ ابا جی اور اماں جی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ اس نے مجبوری بتائی تو وہ پوچھنے لگا، کیوں ان کی طرف سے کوئی پابندی ہے کیا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ پوچھوں گی کہ جب ابا جی نے فون اٹھایا تو آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ فوراً فون بند کیوں کر دیا؟ ادھر سے براہ راست جواب نہ دے کر بھی جواب آیا تو وہ جو پہلے ہی اس کی ذہانت کا قائل تھا مسکرا کر بولا، میں تم سے نہیں جیت سکتا، ایسی کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ آسیہ کی آواز میں ہلکی سی شوخی تھی۔ میں تم سے ہار کر خوش رہتا ہوں۔ بس کریں شاہ سکندر، کہیں میں خود کو بہت بلندیوں پہ نہ محسوس کرنے لگوں۔ جس مقام پر ہوں مجھے وہیں رہنے دیں۔ اس کے لہجے کی انکساری پر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر پکار کر بولا، سنو آسیہ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، منع نہیں کرنا، کل دن میں کسی وقت۔ لیکن وہ بکھلا گئی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں 11 بجے تمہارے قریبی سٹاپ پر انتظار کروں گا۔ وہ غالباً تہیہ کر چکا تھا کہ اس کا کوئی عذر نہیں سنے گا، جب ہی اسے مشکل میں ڈال کر سلسلہ منقطع کر دیا، اور پھر اس کی بکھلاہٹ سوچ سوچ کر مسکراتا رہا تھا، اور اس کے نہ آنے کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس پختہ یقین کے ساتھ اگلے روز مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچ گیا، اور اسے زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ اسے دور سے آتی ہوئی نظر آ گئی، ہمیشہ پر اعتماد نظر آنے والی، اس وقت بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ وہ اس کا ایک ایک قدم گننے لگا تو جانے کیوں اسے یوں محسوس ہوا جیسے درمیانی فاصلہ بجائے سمٹنے کے بڑھتا جا رہا ہو۔ تب فوراً سر جھٹک کر اس نے اسپیڈ سے گاڑی بھگا کر اس کے قریب جا روکی تو وہ اچھل کر ایک طرف ہو گئی۔ پھر جب اسے دیکھا تو یوں سر ہلایا جیسے اس کی حرکت کو نامناسب قرار دیا ہو۔ سوری۔